حر بن یزید کون تھا؟ ناظرین، یہ یزید کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر حسینی بنا۔ اس کی کمپلیٹ اسٹوری کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تاریخی واقعہ کیا ہے، تاریخی کہانی کیا ہے، اس سے آج آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ جب مقام ذی حشم پہنچے تو 60 ہجری کا آخری روز تھا۔ اس جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا۔ دوسری طرف ابن زیاد کو اطلاع ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے صرف 2 منزل دور رہ گئے ہیں اور کوفہ کی طرف ان کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کے لیے اس نے حر بن ریاحی کی کمان میں 1000 سپاہیوں کا لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر مقام ذی حشم پر پہنچا۔ حر نے تھوڑے فاصلے پر اپنے لشکر کو ٹھہرایا اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ عبداللہ بن زیاد نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لوں اور ادھر ادھر کہیں بھی نہ جانے دوں، آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لاؤں۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حر کا لشکر جب مقام ذی حشم پہنچا تو شدید گرمی اور دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر میں موجود بہت سے سپاہی اور گھوڑے پیاس سے بےحال تھے کیونکہ ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ حر نے ان کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ سے پانی مانگا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے آئے تھے ان کو پانی پلایا گیا۔ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ رویہ اور سلوک دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور آپ کے ساتھ مؤدبانہ طریقے سے پیش آیا۔ یہ تھے ناظرین اہل بیت اطہار، اور یہ تھا ان کا اخلاص، اور یہ تھا ان کا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام کہ جو لشکر ان کو قید کرنے آ رہا ہے اور جب وہ پانی مانگتا ہے تو آپ پانی پلاتے ہیں۔ اور یہ بدبخت کیسا تھا ابن زیاد اور دوسرے جنہوں نے ان کا پانی بند کیا اور ان کو نہر تک نہیں جانے دیا۔ یہی ہے حسینیت اور وہ تھی یزیدیت۔ بہرحال ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مقام ذی حشم میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے حمد و ثنا کے بعد خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، دنیا تغیر پذیر ہو گئی، پہچان ختم ہو گئی، نیکیاں روح گردہ اور بالکل گئی گزری ہو گئی اور اب باقی برتن کا دھوبن رہ گیا اور بری زندگی اور ناگوار چارہ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق کی پیروی نہیں کی جا رہی اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا؟ مومن کے لیے اب لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے۔ میں دیکھتا اور سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں مر جانا شہادت ہے۔ ظالموں میں زندگی بسر کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خطاب جب ختم ہوا تو جناب زہیر بن کین نے اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا، تم لوگ کچھ کہتے ہو یا میں کہوں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ چنانچہ جناب زہیر بن کین رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ دنیا ہمارے لیے باقی رہنے والی ہوتی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے اور آپ کی امداد اور ساتھ دینے میں ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا تو ہم آپ کا ساتھ دینا اس دنیا کو چھوڑنے اور اس میں رہنے سے بہتر سمجھتے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں دعائے خیر کے کلمات فرمائے۔ بحوالہ تاریخ طبری۔ اس کے آگے ناظرین نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ مقام ذی حشم میں حر کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سی گفتگو کی اور آپ کا اپنے ساتھیوں سے خطاب ختم ہوا تو حر نے کہا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی جان کا خیال فرمائیے۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن مصروف
جعفی کو حکم دیا کہ وہ اذان کہے، چنانچہ اذان دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے حر بن یزید سے فرمایا تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ اپنے لشکر کے ساتھ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا آپ امامت فرمائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام برحق کی موجودگی میں دو جماعتیں ہوں؟ پھر اقامت ہوئی تو دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے حر بن یزید کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں، میں بارگاہ الہی میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آ گئے کہ آپ کے ذریعے ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنا عہد و قرار پورا کرو تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر تمہارے شہر میں میرے داخل ہونے سے تمہیں کوئی ناگواری ہے تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ حر بن یزید اور اس کے سپاہی اپنے خیموں کی طرف واپس چلے گئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243، تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 677۔ اس کے بعد ناظرین، جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد سفر دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ پھر اذان دی گئی۔ اس کے بعد جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تم متقی ہو جاؤ اور حقدار کا حق پہچانو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ بلا شبہ ہم اہل بیت ان لوگوں سے زیادہ امت اسلامیہ میں خلافت کے حقدار ہیں جو آج اس منصب کے غلط دعویٰ دار ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اگر تم کو ناگوار ہو اور تم ہمارے حقوق کو ضائع کر دو اور تمہاری وہ رائے بدل جائے جس کا تم اپنے قاصدوں اور خطوط کے ذریعے اظہار کیا تھا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ بہوالا تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر حر بن یزید نے کہا واللہ ہمیں تو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ آپ کن خطوط اور قاصدوں کا بار بار ذکر فرما رہے ہیں۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ تھیلے لے کر آؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط موجود ہیں۔ چنانچہ عقبہ نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ نے وہ خطوط تھیلوں سے نکال کر حر بن یزید کے سامنے پھیلا دیے۔ حر نے کہا جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں تو امیر نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جہاں بھی مل جائیں تو اس وقت تک آپ کو نہ چھوڑیں جب تک کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا حکم کے پورا کرنے سے زیادہ آسان تیرے لیے مر جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر واپسی کا حکم دیا تو حر بن یزید مزاحمت کرتے ہوئے آپ کو روکنا چاہا، جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تم چاہتے کیا ہو؟ حر بن یزید نے کہا اللہ کی قسم آپ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عرب مجھ سے یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی یہی بددعا دیتا، مگر رب کعبہ کی قسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر اچھے طریقے سے ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ناظرین، حر بن یزید نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ حضرت حسین نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ حر بن یزید بولا واللہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر حر نے کہا مجھے آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں اور اس بات کو ممکن بناؤں کہ آپ کوفہ میں داخل ہوں، لیکن اگر آپ کوفہ نہیں جانا چاہتے تو پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو نہ تو کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہو۔ صرف یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے مناسب ہے۔ اس دوران میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں کہ اس کی رائے مجھے معلوم ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کی اس بات کو مناسب جانا اور قاسیہ اور عزیب کے راستے میں بائیں طرف سے ہو کر روانہ ہو گئے، جبکہ حر اور اس کا لشکر آپ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 245، تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 678۔ آگے ناظرین کس طریقے سے حر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوا، انشاءاللہ اس کے اگلے حصے میں لے کر حاضر ہوں گا۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ۔
اس کے دوسرے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔